حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے نزد ہی ایک قلعہ تھا۔ آپ کے دور میں اس قلعہ میں اس علاقہ کا حکمران رہتا تھا۔ اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبانِ زد عام ہیں۔ مشہور ہے کہ اس زمانہ میں عوام الناس اس کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے۔ چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جن پر اس کی عنایت ہوا کرتی تھی، انہی ایام میں لوگوں نے اس کو بتلایا کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ ہے، اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ چوپٹ راجہ بھی اکثر ان کے مستانہ وار ناروں سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ یہ لال شہباز قلندر کا مرید ہے، تو اس نے اس مجذوب کو اپنے پاس بلوایا۔ کیا تم ہی نعرے بلند کرتے ہو؟ راجہ چوپٹ اس مجذوب سے بولا۔ ہاں، میں ہی نعرہ لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ اس نے سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کے نعرے نہ لگایا کرو، مگر سکندر بودلہ بہار کی آواز میں اور بھی شدت آ گئی۔ اس بدبخت راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ ہی گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا، مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔ ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اور ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ وہ رفتگی سے دمال ڈال رہے تھے۔ دمال ڈالتے وقت آپ رحمت اللہ علیہ اکثر سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارا کرتے تھے، اور جہاں بھی سکندر بودلہ ہوتے وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا، جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے آواز بلند کی، تو قلعہ میں چھپ کر حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا گوشت کھانے والوں پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے میدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے منہوں سے نکل نکل کر قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں میں موجود تھیں وہ بھی ہانڈیوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سب بوٹیاں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ میرے مرید کو تم نے قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو اس کا جسم اکٹھا ہو گیا ہے۔ راجہ یہ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے گھبرایا تو ضرور، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنے بد اعمال پر شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ راجہ چوپٹ نے قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائیوں سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔
कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नसीहत की कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर वो आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टा धमकियां देकर अपने महल में चला गया और महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आपके मुरीदों पर भी बेजा इल्जाम लगाए। उसके चले जाने के बाद आपने अपना कासा उल्ट दिया। देखने में तो ये कोई बात नहीं थी और ना ही आपके पास मौजूद बैठे हुए अकीदतमंदों ने इस बात को महसूस किया, मगर कुछ ही देर बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का कला उल्ट गया है और उसके कला का बमा इस जालिम राजा के नामो निशान मिट गया है। जो लोग देखकर आए हैं वो बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियां मौजूद हैं और गाहे बगाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हा में ही उस गुस्ताख राजा और उसके हवारियों समेत जिंदा जमीन में दफन कर दिया और उसकी जालमाना कार्रवाइयों को यकदम बंद कर दिया। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गई।